جی السلام علیکم۔ تو ابھی ہم نکل رہے ہیں ریاض کے لیے اور ابھی ہم موجود ہے خدائی پارکنگ میں، تو ابھی نکل رہے ہیں تھائب پہاڑ کے نیچے ابھی سپر مارکیٹ آئیں گے، ٹھنڈا ونڈا لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے وہ دور وہ پہاڑ کے تھائب مارکیٹ کے اندر بہت سارے اسیرے جوس ہے، وہ کیا لینا ہے۔ یہ ہے طائف کی خوبصورت پہاڑ، چیئر لفٹ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورا طائف اور اس کا واقعہ۔ اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا۔ پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے، اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے۔ تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے پیچھے، وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی، اور آگے سامنے باغ تھا، کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا، وہ اس کا باغ۔ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے، اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا، ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑ گیا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے، نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا، اسے کہنا تمہیں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کروں، آج تو سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی۔
إلى عدو ملكته أمري أو بعيد يتجحم. ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر. یا رسول اللہ حکم فرمائیں. اطبق علیہم العشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت. ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے. اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہ طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہ نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا. ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا. اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس كورت، سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم. موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، حیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک،
آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دوڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، الودود، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التضاب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله، ذلكم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اور لوگوں کے جو ہے وہ مخالفانہ رد عمل سے جب حضور علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ میری دعوت کو اب قبول نہیں کر رہے، تو سوچا کہ طائف کے اندر جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کو پیغام حق دیتا ہوں، اگر میری دعوت کو وہ قبول کر گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار جب اتنے لوگ اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں تو کوئی بات تو ہے، تو چلو میں طائف جاتا ہوں، ان تک پیغام حق پہنچاتا ہوں، شاید میری بات وہ سن لیں اور وہاں میرا پیغام پہنچتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میری بات کو سننے پہ آمادہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سفر کرتے ہوئے طائف پہنچتے ہیں اور ان کے 3 سردار تھے، ان سے جا کے ملے اور کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اب تم میری دعوت کو قبول کرو، یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری کا سبب ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تو کسی ذاتی غرض سے نہیں آیا تھا، میں محض تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا، تمہاری قسمت کہ تم میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو چلو اب میرے اور تمہارے درمیان یہ بات رہنی چاہیے۔ ابھی کچھ حکمت تھی، اس لیے کہ واپس مکے پلٹتے اور یہ خبر مکے پہنچتی تو وہ مذاق اڑاتے، نشانہ تضحیک بناتے کہ لو وہاں گئے تھے، انہوں نے بھی نہیں سنی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا ایک اچھا پیغام لے کر آیا تھا، تم نے نہیں قبول کیا، تمہاری مرضی، لیکن یہ تو بات کرو کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ راز رہے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ الٹا جب حضور طائف سے نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کے راستے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان پہ سنگ باری کرو، اور وہ حضور علیہ السلام پر سنگ نہیں کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور کے پاؤں پہ مارتے، اور آقا کریم جب پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 ہنڈے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئے اور مبارک پاؤں زخمی ہو گئے۔ خیر ایک باغ تھا، حضور وہاں تشریف لائے اور وہاں اداس نامی ایک خادم تھا باغ میں، جس نے حضور کو انگور پیش کیے۔
और एक बेल के साए में हुजूर बैठ गए। तो जो हुजूर के साथ थे सहाबा, उन्होंने कहा कि इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया मैं तो रहमत बन के आया। उन्होंने कहा हुजूर इन्होंने जो दुख दिया है और जो तकलीफ़ें दी हैं नालैन खून से भर गए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनकी चीखें अपने कानों से सुनें। उधर अजाब के फरिश्ते बाकायदा हाजिर खिदमत हुए। हुजूर आप इशारा तो कीजिए, इन दो पत्थरों को, पहाड़ों को आपस में जोड़ देंगे, ये दरमियान में पिस के रह जाए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है, इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। सहाबा ने जब पहम असरार किया तो हुजूर के हाथ उठे। अब उनका ख्याल था अभी लब वाह होंगे और हुजूर बद्दुआ कर देंगे और हम इनकी चीखें अपने कानों से सुनेंगे जिन्होंने हमारे आका पर पत्थर बरसाए। लेकिन हुजूर के लब खुले तो ये थे, लफ्ज़ ये थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। इनके पास चराग़ अक़ल नहीं है, ये जानते होते तो मेरे साथ ये सलूक और रवैया कभी भी रवा न रखते। मुअर्रिख़ इस्लाम हफ़ीज़ जालंधरी ने जो शाहनामा इस्लाम लिखा, उसमें ताइफ का जिक्र करते हुए हुजूर की दुआ का जिक्र किया कि आका ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, इलाही करम कर कोह सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर कोह सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली ज़मीनों पर। तो अल्लाह के महबूब ने बद्दुआ नहीं की, हुजूर ने उनके लिए भी दुआए खैर फरमाई। ये हुजूर का अखलाक था, ये हुजूर का किरदार था, हुजूर का तर्ज़ अमल था, हुजूर की तरबियत थी। हुजूर फरमाते अद्दबनी रब्बी, मुझे अदब मेरे रब ने सिखाए। उहिब्बुल वफ़ाअ बिशत्ता सुवर, उहिब्बुल वफ़ील अमीन अगर, फ़अहलुल वफ़ा'i कलौनि السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل
الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين